بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج خان صاحب کا جو دشمن صحافی تھا وہ بھی آج خان صاحب کے حق میں بول پڑا ہے، سلیم بخاری۔ تو سلیم بخاری نے کہا ہے کہ صرف خواہشات کی بنا پر کپتان کی خان صاحب کی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک بہت تکڑے ووٹ بینک کی پارٹی ہے اور وہ خواہشات پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آئیے انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کھڑے رہیں اور اڑے رہیں اور ہم ساتھ ہی رہیں گے اور ہمت کریں۔ تو سلیم بخاری صاحب، واٹس ہیپننگ؟ اصل بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک سکروٹنی کا پروسیس شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر ہی، کہ وہ لوگ جو اڈارو ہیں، جو مائیگریٹری برڈز ہیں، وہ اڑ رہے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پہلے اڑ کے آئے تھے۔ اگر اس طرح سے پارٹی سکین ہو جاتی ہے تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ واقعی ہارڈ کور لوگ ہوں گے۔ یہ تصور کر لینا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے تو ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا میں نے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پارٹی کے ساتھ، وہی لوگ جو ہے وہ ہارڈ کور ورکرز بنیں گے اور آنے والے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے اور پارٹی کو دوبارہ سے ریسلیکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت الیکشن کرانے کا رسک لینے جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس جماعت کی پرفارمنس کوئی اتنی بری ہوگی۔ یہ میرے خیال سے اگر الیکشن کو مزید تاخیر سے کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کا وہ ڈر ہوگا کہ شاید وہی پارٹی پھر سے برسر اقتدار نہ آ جائے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بھی ہے نا تھنکنگ کہ اس وقت جو لے کے آئے تھے ان کو، جنہوں نے مدد کی تھی آنے میں، اب ان کو وہ ختم کرنے کا ان کا پروجیکٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے وہ پروجیکٹ بھی پاسبل نہیں لگتا آپ کی باتوں سے؟ جی، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کا اتنا سٹرونگ ووٹ بینک ہو، اس کو صرف خواہشات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یک جنبش قلم اس کو ختم کر کے ایک طرف کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی رسک ہے یہ ایزیوم کر لینا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، یا یہ یقین دلانا اپنے آپ کو کہ یہ پارٹی دوبارہ ریسلیکٹ نہیں کرے گی۔ یہ غلطی نہ ہی کرے، جو چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ، یا چاہے وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے یہ شعیب کے بخاری صاحب کی باتوں سے کہ اگلے الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کو نظر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں۔ شاید پہلی دفعہ بھی کیا ہوگا پہلے، لیکن آج پہلی دفعہ۔ متعصب ہیں آپ، یعنی کہ جب ان کی کوئی بات آبجیکٹیو ہوتی ہے آپ کو نہیں پسند آتی؟ آج بڑے کان کا بڑے پتے کی بات کی اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک بات آپ بتاؤں، آج انہیں نسیم ذرا یقین آ جانا چاہیے کہ میں ہمیشہ سچ حق کی بات کرتا ہوں۔ وہی میں آج تو یقین آ گیا ہے۔ اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی ہر بات پہ یقین آ گیا، آج کی بات دیکھا نا وہ دیکھا۔ چلیں جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات کہ یہ میں کہتا ہوں کہ خان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے، اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج جو ڈسکریڈیٹڈ لوگ تھے یا مائیگریٹڈ برڈز تھے یا جو بے وفائی کر سکتے تھے وہ نکل گئے، بجائے اس بات کے کہ یہ نکالتے وہ خود بہت کلینزنگ کا سسٹم آن ہو گیا۔ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں مہربانی ہوئی ہے ان کے اوپر، نمبر 1۔ خان کے بلنڈر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی میں آپ کو اس سے آگے جاتا ہوں۔ خان اگر غلطی بھی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو ایک شعر بتا دوں، سنیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بھائی اسی کو لے لے کے آپ لوگ یہاں پہنچ۔ آج آپ پبلک کی اوپینین دیکھ نہیں، وہ میں مانتی ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں فرشتے تو نہیں ہے نا، وہ انسان ہے نا، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، ہر سیاستدان سے ہوئی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں، بالکل ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو پروسیس ہوا ہے نا، اس سے کلینزنگ کا نظام خود بہت ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے میں ایک آپ کو تھوڑا سا ماضی میں ایک بتاؤں، یحییٰ خان نے پیسے دیے تھے باقاعدہ کہ ادھر شیخ مجیب کی پارٹی نہ جیتے، ادھر ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہ جیتے، لیکن دونوں وہ ناکام ہوئے اور دونوں پارٹیاں دونوں خیر وہ تو جی تاریخ کی بات ہے۔ لیکن اس سے آگے آتا ہوں،
ذوالفقار علی بھٹو کے CEC کے ممبر تھے 40، 38 چھوڑ گئے تھے، 2 باقی رہے تھے. تمام جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ تھے سب چھوڑ گئے تھے. بے نظیر جب واپس آئی نا 86 میں زیادہ طاقت کے ساتھ آئی. نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن is he going to come back or not بخاری صاحب؟ دیکھیے میرا خیال ہے ابھی فوری طور پر تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. جب تک ان کی نااہلی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تو آپ ان کی واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ 2 لوگ جو ہیں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. ایک جہانگیر ترین صاحب ہیں جو نئی پارٹی بنانے چلے ہیں، اور ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ نئی پارٹی اگر وہ تشکیل دیں گے تو وہ اگلے الیکشن میں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دے سکتی کہ آپ کہیں ایسی پوزیشن میں ہو کے حکومت بنا لیں یا کہیں ایسا پریشر گروپ بنا سکیں. آپ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے اس طرح سے، نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آنے سے پہلے بہت دفعہ اعلانات ہو چکے ہیں. کئی دفعہ مریم نواز نے کہا، کئی دفعہ ان کی پارٹی کے دیگر ارکان نے کہا. وہ کل آئے، وہ پرسوں آئے، وہ اگلے مہینے آ جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو جاوید لطیف صاحب کے بے پناہ بیانات ہیں، وہ آیا ہی چاہتے ہیں. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کی نااہلی ختم نہ ہوئی تو وہ شاید الیکشن کے وقت بھی نہ آئے. تو اس بارے میں مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں آپٹیمزم کا مظاہرہ کرتی ہے مسلم لیگ نون تو وہ پتہ نہیں ہوا میں ہے کہیں. انلیس اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی وہ پاکستان کا رخ نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے، ایسے ہی لگ رہا ہے. سیاسی ایک جملے کی اجازت دیجیے. جی ضرور نسیم ایک جملہ کہنے دیجیے. فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ایک اور بات کہ ان چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تو ان کی اپلیکیشن بھی نہیں آئے گی، ان کی پٹیشن بھی نہیں آئے گی، ان کی ریویو پٹیشن بھی نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. چلیے تو پھر 2-3 مہینے باقی ہیں. 60 ڈیز ہیں. 60 ڈیز باقی. اچھا ہو سکتا ہے اس دوران نیا لو آ جائے، اس کے بعد 60 ڈیز دے دیں اور وہ جاتے جاتے ستمبر کے آخر تک وہ 60 ڈیز کا ٹائم باقی رہے. چلے وہ دیکھتے ہیں، وہ تو اٹس اے کوسچن آف ڈے.